بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں مختلف پہلو ہیں جو دعا کی قبولیت کو ممکن بناتے ہیں۔ نمبر 1، خالص نیت۔ دعا کرنے والے کی نیت خالص ہونی چاہیے اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب پر قادر ہے۔ نمبر 2، تواسیہ اور عاجزی۔ دعا کرتے وقت دل کی عاجزی اور خدا کے سامنے انکساری اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ اللہ کے احسانات پر شکر گزاری اور اس کے ذکر میں مگن ہونا بھی دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، وقت کے اہمیت۔ کچھ وقت مخصوص ہوتے ہیں جیسے کہ نماز کے بعد، شب قدر اور جمعہ کی دن کی بعض اوقات جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، حلال رزق۔ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہونا بھی دعا کی قبولیت میں معاون ہوتا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کی مدد۔ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی مدد کرنا بھی دعا کی قبولیت میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکمت کے مطابق دعا قبول ہوتی ہے، اور کبھی دعا کا جواب نہ ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہتر منصوبے کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دعا کی قبولیت کے بارے میں بہت اہم نکات پیش کیے ہیں۔ مزید یہ ہے۔ نمبر 7، اللہ پر بھروسہ۔ دعا کرتے وقت اللہ کی حکمت اور فیصلہ پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین چیزوں کی تیاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، پختگی اور استقامت۔ دعا میں پختگی اور استقامت اہم ہے۔ کبھی دعا کو فوری جواب نہ ملے تو مایوس ہونے کی بجائے صبر اور امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، خطائیں اور معافی۔ دعا کے دوران اپنے گناہوں کا اعتراف اور اللہ سے معافی طلب کرنا بھی دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، خیرات اور نفل عبادت۔ خیرات دنیا اور نفل عبادت کرنا بھی دعا کی قبولیت میں معاون ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے اقدامات ہیں۔ یہ سب عوامل دعا کی قبولیت کی راہوں کو کھولتے ہیں، مگر اللہ کی رضا اور اس کی حکمت کے مطابق ہی دعا کا جواب ملتا ہے۔ یہ بہت اہم نکات ہیں جو دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ چند اور پہلو بھی جو دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 11، وقت کی اہمیت۔ دعا کے لیے خاص اوقات جیسے فجر، شام یا رات کے آخری پہلو کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ان اوقات میں دعا کرنے سے قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 12، نیت کی صفائی۔ دعا کرنے سے پہلے دل کی صفائی اور نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ دعا میں خلوص اور سچے دل سے مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 13، دعا کی مکملات۔ دعا کو پورے خضوع اور عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دعا کے الفاظ میں اعتراف اور تضرع ہونا چاہیے۔ نمبر 14، مسلمانوں کے لیے خاص دعا۔ دعا کرتے وقت دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا اللہ کی رضا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دعا میں شریک ہو۔ نمبر 15، دعا میں تنوع۔ مختلف دعاؤں اور قرآن کی آیت کے ذریعے اللہ سے مانگنا تاکہ ہم اللہ کی مختلف صفات اور رحمت کو طلب کریں۔ یہ سب چیزیں دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا سکتی ہیں، لیکن آخرکار اللہ کی رضا اور اس کی حکمت سب کچھ متعین کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے موضوع پر مزید چند پہلو بھی ہیں جو مفید ہو سکتے ہیں۔ نمبر 16، دعا کے ساتھ عمل۔
دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی اہم ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صحت کے دعا کر رہا ہے تو صحت مند زندگی گزارنے کے اقدامات بھی اٹھانا ضروری ہے۔ نمبر 17، قرآن اور سنت کی پیروی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں دعا کرنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنا، دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 18، دعائیں کلمات کی تنوع۔ مختلف دعائیں کلمات اور الفاظ کا استعمال کرنا بھی مؤثر ہو سکتا ہے۔ دعا کی شکل و صورت میں تنوع رکھنا بہتر نتیجہ دے سکتا ہے۔ نمبر 19، دعا کی قبولیت کے اشارے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت کا اشارہ ہمارے حالات میں تبدیلی، دل کی سکونیت یا کسی مشکل کا حل بن سکتا ہے، جو ہمیں اللہ کی حکمت اور رحمت کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ نمبر 20، خوشی دلی اور شکر گزاری۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کا شکر گزار ہونا اور دل سے خوشی اور امید رکھنا بھی دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تمام پہلو دعا کی اہمیت اور قبولیت کے عمل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو چھوٹے سے عمل بتایا گیا ہے۔ یہ عمل آپ روزانہ شامل کریے اپنی زندگی میں اور اللہ سے دعا کی طلب کیجیے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔